نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی فضیلت اور فرضیت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کا اجر، اس کا ثواب قرآن مجید میں لکھا ہے، فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ ایک مسلمان جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں بڑھا بھی دیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اور ایک ایسی نیکی ہے، اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اب یہ اجر یہ کتنا ہے، ہمیں کتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں ہم اس کو ڈبل کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1746 میں، کہ جو شخص کسی شخص کی افطاری کرواتا ہے تو اس کو جتنا ثواب اس شخص کو ملے گا جو افطاری کر رہا ہے، اتنا ہی ثواب اس افطاری کروانے والے کو ملے گا۔ اب دیکھا جائے تو وہ خود بھی افطاری کر رہا ہے، اس کو اپنی افطاری کا ثواب ہے، اور دوسری افطاری کا کس کا؟ جس کو افطاری کروا رہا ہے، یعنی کہ ڈبل ثواب ہو گیا۔ تو ڈبل اللہ تعالیٰ جتنا مرضی اور بڑھا دے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی افطاری ہمیں کروا رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کی افطاری قبول کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم خود ثواب کے حقدار ہیں تو جو ہمیں ثواب کا موقع دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ہاں کرنی چاہیے کہ یار وہ ثواب زیادہ کمانا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ کے اس کی افطاری کی ہاں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی بدلہ ہمیں بھی دے دے۔ تو اسی لیے ہمیں جب اکثر لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جب اگر کوئی افطاری کرتا ہے تو جان بوجھ کے اس کی افطاری قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ہاں افطاری کریں گے، ہمارا سارا ثواب یہ لے جائے گا۔ بلکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص افطاری کرواتا ہے تو جو افطاری کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے اجر میں سے ثواب اس کے پاس نہیں جائے گا، اس کو بھی ملے گا اور اتنا ہی اس کو بھی ملے گا۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کی افطاری کرواتے رہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ افطاری تو خیر ایک بہانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر رشتوں کو، ہر آپس میں دوست احباب کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں کہ آپس میں جتنا سلوک اتفاق پیدا کریں گے اتنے ہی زیادہ آپس میں بول چال اچھی ہوگی، اتنی زیادہ آپس میں اخلاق اچھا ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک تو آپس میں ایک دوسرے کو دعوتوں پہ بلاتے رہیں، ایک دوسرے کی افطاری کرواتے رہیں، ثواب کا ثواب اور آپس میں میل جول کا میل جول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔